بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی میری ویڈیو میں ہم جانیں گے واقعہ کربلا رونما ہو جانے کے بعد یزید جو خود کو بہت بڑا بادشاہ کہلواتا تھا، جس نے آل رسول پر ہر قسم کی ظلم جو تھا وہ کر دیا، ظلم کی انتہا کر دی، تو واقعہ کربلا ہو جانے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا، اس کی حکومت کے ساتھ کیا ہوا، اس کی موت کیسے ہوئی اور اس کی زندگی کیسی گزری، یہ معلومات آپ کو میری اس ویڈیو میں ملیں گی۔ اس کے لیے آپ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ یزید نے جب نواسہ رسول کو قتل کروا دیا تو اب وہ یہ سمجھنے لگا کہ اس ظلم سے عرب کے سارے لوگ جو ہے اس کی بیعت کریں گے اور اس سے ڈریں گے۔ اس نے یہ سوچا کہ میرے سامنے سارے لوگ جھکیں گے، کوئی بھی حسین کے بعد میرے خلاف سر نہیں اٹھائے گا۔ لیکن جب رسول کی بیٹیاں قید ہو کر کوفہ اور شام کے بازار سے گزر رہی تھیں، ان کے خطبے جب انہوں نے خطبے دیے تو خطبے سنتے سنتے لوگوں کے بھی مردہ ضمیر جاگ گئے اور یوں یزید کے خلاف بغاوت پیدا ہونے لگی۔ ہر کوئی یہ سوچنے لگا کہ اسلام تو اللہ کا دین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ خاندان اللہ کا محبوب ترین خاندان ہے۔ جس نے اس کے ساتھ ظلم کیا وہ یزیدی ہے جو اپنے آپ کو بادشاہ کہلواتا ہے۔ وہاں کے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس کو بادشاہ کہنا سب سے بڑا ظلم ہے، اور یوں مدینے والوں نے بھی یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ یزید نے مدینے پر حملہ کرا دیا۔ یہ تاریخ میں لکھا ہے 3 دن تک یزیدی فوج جو ہے اس نے اپنے گھوڑوں کو مسجد نبوی میں باندھ دیا۔ اپنے گھوڑے باندھنے کے بعد اصحاب رسول کے ساتھ ان کی عزت ناموس کے ساتھ انہوں نے بے حرمتی کی، اور یوں مکہ سے بھی یزید کے خلاف بغاوت بڑھنے لگی۔ یزید نے خانہ کعبہ پر حملہ کرا دیا اور خانہ کعبہ کو آگ لگا دی۔ اس واقعے کو واقعہ ہرا کے نام سے آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اب ہر کوئی یزید پہ لعنت کر رہا ہے، لیکن یزید کسی کو اپنے خلاف دیکھتا تو اس کا سر قلم کروا دیتا۔ وہ کسی کو بھی اپنے خلاف اٹھنے نہیں دے رہا تھا، لیکن اللہ کی عدالت جو انصاف کرتی ہے اور ہر کسی کا ٹائم وقت جو ہے وہ ضرور آتا ہے، چاہے وہ جتنا ظالم ہو، جتنا بڑا بادشاہ ہو۔ ان دنوں یزید جو تھا وہ ایک بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس کی جو آنتیں تھیں وہ چلنے لگی تھی۔ وہاں کے حکیم جتنے بھی تھے وہ پریشان ہو گئے کہ اس کو آخر بیماری کیسی ہے۔ انہوں نے یزید سے کہا کہ ہمیں تو خود سمجھ نہیں آتا کہ تمہیں کیا بیماری ہے، تمہارا جو پیٹ ہے وہ اندر سے ختم ہو رہا ہے، جل رہا ہے۔ یزید کو ان دنوں اس بیماری کے دنوں میں اتنی زیادہ پیاس لگتی تھی کہ وہ پانی کے لیے ترستا تھا۔ اسے جتنا پانی پلایا جاتا تھا اس سے یوں محسوس ہوتا تھا کہ اس نے ایک بوند بھی نہیں پی، اور جب وہ پانی جو ختم ہو جاتا تھا وہ ترستا تھا کہ مجھے اور پانی دو، لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا تھا۔ جب وہ پانی پیتا تھا، جب وہ پیٹ بھر کے پانی پی لیتا تھا تو وہی پانی جو اس نے پیا تھا اس کے پیٹ کو جلا دیتا تھا، لیکن پھر بھی اس کی پیاس نہیں بجھتی تھی۔ اور اس کے جو محل کے اندر لوگ تھے جو پہلے اس کے ساتھ تھے، بڑی اس کی جو ہے اس کے محبت میں اس کے نعرے لگا رہے تھے، اس یزید کو دیکھ کر یہ کہتے تھے کہ یہ عذاب حسین ابن علی کو پیاسا رکھنے کی وجہ سے ہے۔ یزید کو جو اس نے ظلم کیا حسین ابن علی کے بچوں پر، انہیں پیاسا رکھ گئے، تو یہ اس کے بدلے میں عذاب ملا ہے۔ اب یزید جو تھا وہ وقت کا بادشاہ ہوتے ہوئے بھی پانی کی ایک بوند کو ترستا ہے اور اسے پانی نہیں ملتا۔ اتنے میں یزید نے اپنے بیٹے کو بلوایا جس کا نام معاویہ تھا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا، اے بیٹے، یہ جو بیماری ہے میری جان لے کر چھوڑے گی، تو ایسے کرو کہ میرے بعد اس تخت کو تم سنبھالنا۔ تو جیسے یزید نے کہا تو اس کے بیٹے نے اپنی نظروں کو اٹھایا اور کہا، اس تخت پہ میں راج کروں گا جس تخت پہ حسین ابن علی کا خون لگا ہے؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں جیسے زمانہ آج آپ پہ لعنت کر رہا ہے مجھ پہ بھی ایسے ہی لعنت کرنے لگے؟ نہیں، نواسہ رسول کے خون سے آلودہ ہے یہ تخت، میں اس پر نہیں بیٹھوں گا۔
یزید جیسے اپنے بیٹے کی یہ جب سنا تو وہ حیران تھا، وہ پریشان ہو گیا، اور اس کے جو دربار کے لوگ تھے وہ بھی یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ اب ان دنوں بدترین جو تھا، وہ عرب کے جو بدترین نشے تھے وہ یزید کو دیے جانے لگے، کیونکہ جس بیماری میں وہ مبتلا تھا اس میں وہ زور زور سے چیختا تھا، چلاتا تھا، رات کو دن کو اسے سکون نہیں تھا، اور اس کے چیخنے سے جو دربار کے لوگ تھے، جو آس پاس کے لوگ تھے، وہ بھی پریشان تھے، اور وہ اس وقت کو یاد کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ وہی یزید ہے جو حسین ابن علی کی 4 سالہ بیٹی کے رونے پر اسے بے چینی ہوتی تھی، اور وہ کہتا تھا کہ میری نیند میں خلل پڑتی ہے۔ آج وہ کس طرح سے چیخیں مار رہا ہے، اور وہ اسے نیند کی جو ہے نیند کا سکون حاصل نہیں ہے۔ اور اب لوگوں نے یہ سوچا، اس کے جو دربار والے تھے، کہ اسے نشہ دیا جائے تاکہ یہ پیاس کے لیے نہ تڑپے۔ ایک دن نشے میں ہی تھا کہ اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ میرا وہ بندر کہاں ہے جو وہ اپنے ساتھ رکھتا تھا، اس بندر کو وہ بہت پیار کرتا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ وہ جنگل کی طرف نکل گیا ہوگا، تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں اس کو لینے کے لیے جاؤں گا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہ گھوڑے پر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلا تو گھوڑے نے بھی نواسہ رسول کے قاتل کو اپنی پیٹھ پہ بٹھانے سے انکار کر دیا، اور ابھی وہ پیٹھ پہ بیٹھا ہی تھا کہ گھوڑے نے پیٹھ سے گرا دیا، اور جیسے ہی یزید گھوڑے سے گرا اس کا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں پھنس گیا۔ وہ گھوڑا دوڑتا رہا اور یزید زمین پہ گرتے گرتے یہاں تک کہ اس کا سر ایک پتھر سے ٹکرایا، لیکن وہ گھوڑا نہ رکا، یہاں تک کہ اس کا پورا جسم پامال ہو گیا، یہاں تک کہ یزید کی فوج نے یزید کی لاش کو جب دیکھا تو وہ بول اٹھے، وہ چیخ کر کہنے لگے یہ حسین ابن علی کے خون کا بدلہ ہے، اور حسین ابن علی کے بچوں کے خون کی یہی سزا ہے۔ اس کے بعد، اس کی موت کے بعد یزید کو شام میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ آج بھی اس ملعون کی قبر موجود ہے، لوگ اس پر آج بھی لعنت کرتے ہیں اس کی قبر کو، اور اس کی قبر ویران ہے، اور اس کی قبر آج بھی جہنم کا نظارہ دیتی ہے، اور اس جہنم کا جس میں وہ ہے وہ واضح ہوتی ہے اس کی قبر سے، اور لوگ آج بھی جا کر اس پر لعنت کرتے ہیں۔